دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسئلہ یزید کے حوالے سے اب ان کی جو نیت ہے اور ان کے اوپر جو حوالہ جات ہیں، اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو اس کے پیچھے جو حسن نیت ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تم یزید کو جھوٹا اور مکار قرار دینے میں، یا اس کو جس طرح بھی زیادہ سے زیادہ برا بنانے کے چکر میں تم صحابہ کرام کو بھی بیچ میں رگڑا دے دیتے ہو۔ یعنی کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تم یزید کی طرف منسوب تو کر رہے ہو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ مطلب تذلیل کی جائے، لیکن اس کے پس پشت جو نا وہ صحابہ کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کہ پاک بیویوں کی جو نا وہ سروں سے دوپٹے اتار کر ان کو اس کے اوپر بٹھا کر معاذ اللہ جانوروں کے اوپر بٹھا کر جو ہے وہ ان کو لے کر گئے کربلا کی طرف، تو ان کے اوپر ظلم ستم ہوئے، چماٹے مارے، یہ وہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم اس کی طرف یہ باتیں منسوب تو کرتے ہو، لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ان سے بدلہ کیوں نہیں لیا، ان کے ساتھ جنگ کیوں نہیں کی، تو یہ اس اس کے پس منظر میں صحابہ پر یہ اعتراض آتا ہے۔ تو وہ بات کرو جو دلیل صحیح کے ساتھ ہو، پھر اس میں کوئی توجیہ نکل سکتی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ عمل اس وجہ سے یوں تھا۔ اگر تم اس طرح کی بہتان بازیاں بھی کرو گے، وہ ذلیل تو ہے ہی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ وہ خود اس کو جو ہے نا وہ امام یا کوئی ایسا نہیں مانتا معاذ اللہ کو، اس کو معتبر شخصیت نہیں مانتا، لیکن وہ تناظر میں جب بات کرتا ہے، مد مقابل میں بات کرتا ہے کہ فلاں شخص، مثال کے طور پہ جیسے آج کل کے سادات ہیں، اس کے بارے میں وہ شدت اختیار کرتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں کو وہ اچھال رہے ہیں۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں یہ جتنا بھی پنڈی ٹولہ ہے، اور ابھی یہ شمس الرحمان مشری بھی وہ مختار ثاقفی کی قبر پر چلا گیا ہے، اس طرح کی جتنی بھی خباثتیں ہیں یہ سارے سید فی زمانہ کر رہے ہیں۔ تو اب وہ پھر اس بات پہ غصہ کرتا ہے، اور اس کے پیچھے حسن نیت ہے، وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل ہو کر تم خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کو اچھال رہے ہو، حضور کی عظمت کو اچھال رہے ہو، حضور کے دین کی جو عزت اس کو پامال کر رہے ہو، تو اس وجہ سے وہ شدت کرتا ہے۔ اب اس کے پیچھے حسن نیت ہے، اور پھر وہ جو دلائل دیتا ہے اس کے دلائل کا کوئی رد نہیں کرتا۔ یا تو بات ہو نا کہ اگر وہ بات کرتا ہے دلیل کے اعتبار سے بھی غلط، اس پر کوئی دلیل صحیح پیش کر کے اس کا رد کیا جائے تو پھر تو اس کو مانا جائے۔ اب وہ جو دلائل دیتا ہے اس کا جواب کوئی نہیں دیتا، گالی گلوچ دیتے ہیں، جو اس کو بے ادب کہہ کے جی وہ یوں ہے وہ یوں، اب گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، فلاں کر کے اس کو ایک سائڈ پہ کر دینا، یہ تو حماقت ہے۔ بھئی جو چیز اس نے پیش کی ہے اس پر اس نے دلائل پیش کی ہے، اس کا رد کرو نا تم، یہ ان سے ہوتا نہیں ہے۔ پھر وہ شدت ان کی طبیعت میں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ شدت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک قدرتی امر ہے، اللہ تعالیٰ مزاج ہر کسی کو جدا کھانا دیتا ہے۔ آپ اصولی باتوں میں دیکھیں کہ اس کے اندر اصولی بات میں کوئی خرابی ہے، اگر تو خرابی ہے تو پھر تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جتنے ان کے بیانات سنے ہیں، سارے نہیں سنے، میں نے بتایا کہ 3 سے 4 جو تفصیلی میں نے بیانات سنے، ان کے اندر ان کی گفتگو بہت زیادہ زبردست جام خرابی ہے، تو پھر تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ میں نے جتنے ان کے بیانات سنے ہیں، سارے نہیں سنے، میں نے بتایا کہ 3 سے 4 جو تفصیلی میں نے بیانات سنے، ان کے اندر ان کی گفتگو بہت زیادہ زبردست جامع اور مستند قسم کی بات وہ کرتے ہیں، دلائل صحیحہ صریحہ کے ساتھ۔ اور جب وہ احادیث پر بحث کرتے ہیں تو احادیث کی اسناد پر، ان کے اسماء و رجال پر بحث کر کے اس کو سند بناتا ہے، بالکل جو ہے نا ایک ناقل کی طرح بس اٹھا کر نہیں لگا دیتا۔ بڑے بڑے ائمہ کے ساتھ اس نے جب اختلاف کیا تو ادب کے دائرے میں رہ کر کیا۔ اب رہی بات یہ کہ فی زمانہ جو معاصر علماء ہے وہ ان کا بنے حجت نہیں مانتا، وہی اس کی اپنی علمی صلاحیت ہے، لیکن پچھلے جتنے اکابر گزرے ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی اس کی زبان سے ہم نے کوئی سخت جملہ یا کوئی بدتمیزی والا الفاظ نہیں سنا، بلکہ وہ جب بھی الفاظ ان کے لیے بولتے ہیں تو ادب اور احترام کے بولتے ہیں۔ لیکن معاصر علماء کو وہ نہیں بخشتے، وہ اس کی اپنی طبیعت ہے۔ اگر کسی کے پاس علمی دمخم ہو تو پھر اس کو علمی جواب دینا چاہیے، نہ کہ اس طرح بدنام کرنا چاہیے۔ اب میں نے جتنی ان کی گفتگو سنی ہے یا ان کی جو تحریرات ہیں، ان کے اندر ان کی جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے وہ مسلمات اہل سنت، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت کی پوری پوری حفاظت کے ساتھ، گرفت کے ساتھ اور شرع و بست کے ساتھ، دلائل صحیحہ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھاؤں، باقی رہے فروئی مسائل کے اندر اختلاف، جس طرح کی مثال کے طور پہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بارے میں ہے یا دیگر اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ اصولی اختلاف نہیں ہیں، وہ فروئی اختلاف ہیں۔ جب تک اصولی اختلاف نہ ہو تب تک تو تدلیل اور تکفیر کا حکم ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی فروئی مسائل کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مسئلہ خطا پر ہے، ان کو تسامح ہو گیا، یہ جملہ کہا جا سکتا ہے، ان کو گمراہ اور پھر کفر کا فتویٰ دے دینا، یہ کتنی بڑی جہالت اور جسارت ہے۔